أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین الى آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ شعراء 19واں پارہ یہ سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 5واں رکوع ہے. اس میں 9 آیتیں ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان یہی پہلا رکوع ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء. یہ شاعر کی جمع ہے شعراء. شاعر ایک اگر ہے تو اس کو شاعر کہیں اور اس کی جمع ہے شعراء اور اس کا بیس ورڈ ہے شعور. شاعر کو شاعر اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس کے شعور میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لفظوں میں وہ ڈھال دیتا ہے اور وہ بھی مقفع اور مسجع اور کم سے کم لفظوں میں اور ایسے انداز سے کہ وہ متاثر کرنے والا بنتا ہے. تو ہر انسان شاعر نہیں بن سکتا اور جو شعر ہوتا ہے وہ ہر ایک سے ادا نہیں ہوتا. مگر ہر شاعر کی تعریف نہیں کیا. اس صورت کے اندر آخری رکوع میں بحث آئے گی
اللہ نے نبی سے کہا کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں دیا اور نہ وہ مناسب ہے آپ کے لیے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، آپ کے لیے مناسب نہیں. سوال کیوں ہے مناسب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی سچ بولتے ہیں اور شاعر جھوٹ بولتے ہیں. تارے توڑ لائیں گے، کہتے آسمان سے تارے توڑ لاؤں. کب سلام؟ آج تک کوئی شاعر تارے توڑ کے لایا؟ بول تو ہر ایک ہے، دل کے ٹکڑے کر کے جوڑ دیتا ہے وہ، مگر یہ ممکن نہیں. تو نبی کے لیے یہ شاعری مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صادق الامین ہے، اور شاعر کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہ اگر کبھی سچ کبھی جھوٹ نبی سے نکل گیا تو پتہ نہیں کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ ہے. اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ نبی کے لیے شعر و شاعری مناسب نہیں. بلکہ لکھا یہ ہے بطور معجزہ کے آپ کبھی کوئی شعر پڑھنا چاہتے ہیں تو ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی تھی. پورا شعر جوں کا تو نہیں آتا تھا، ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی تھی، شعر نہیں رہتا تھا وہ، یعنی نثر جا کے بن جاتا تھا. نظم پڑھتے تو نثر بنتی، سوائے ایک شعر کے جو زندگی بھر میں آپ کی زبان سے بہت زیادہ نکلا ہے. وہ ایک شعر ہے جس میں توحید بھری ہوئی ہے. ایک مشہور شاعر تھا مگر اس کے اشعار میں یہ ایک شعر توحید سے لبریز تھا، اس لیے یہ شعر اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. آج اس کا ذکر نہیں کروں گا، وہ آئے گا رکوع جب یہاں کروں گا کون سا شعر ہے وہ، اس میں کیا مضمون ہے، کیونکہ وہ رکوع ادھر چلا جائے گا پھر. تو شعر و شاعری کا مضمون اس صورت کے اندر 11 رکوع ہے. 11ویں رکوع میں یہ بحث کروں گا انشاءاللہ، اگر حیات باقی رہی تو آخری رکوع میں. اس سورت کا نام سورۃ الشعراء اسی لیے ہے کہ اس میں شعراء کا ذکر ہے، اور شاعری الگ چیز ہے. مکے والے کہتے تھے یہ حضور کی جو الفاظ ہیں یہ شاعری بھی نہیں ہے، جنون بھی نہیں ہے، سحر بھی نہیں ہے، یہ پھر ہے کیا یہ؟ تو وہ پریشان ہو کر کچھ نہ کچھ کہتے تھے. یہ بحث آخر میں آئے گی. بہرحال اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ یہ شعراء شاعروں کے اوپر بحث کی گئی ہے، شعور پہ بحث کی گئی. کبھی کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں جو چیزیں دن میں سوچتے ہیں، دن میں دیکھی ہوئی چیزیں جب خواب میں آتی ہیں تو وہ آپ کا شعور کہلاتا ہے، وہ خواب نہیں رہتا. شعور والا جو سوچا ہے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے وہ رات میں آپ کے نکلتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں، وہ خواب نہیں. اس صورت کا جو مضمون ہے انبیاء ان کی اقوام. خلاصہ اگر دینا چاہیں آپ تو پوری صورت کا عنوان کیا ہے؟ انبیاء اور ان کی اقوام. نبیوں نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، نتیجہ کیا نکلا. بس یہ 3 لفظوں میں ہے پوری صورت. 11 رکوع پورا ایسے ہی آئے گا. آخر میں آئے گا کہ صرف قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اور وہ نبی کے دل پر نازل ہوا ہے، لہذا دوسرے کلام کو اس کے مشابہ مت سمجھو. یہ بحث بھی انشاءاللہ آخری رکوع میں آئے گی. اس صورت کا مضمون چونکہ مکی ہے اور مکی صورتوں کا مطلب ہوتا عقیدہ. مکے والے عقیدے میں کئی خداؤں کو مانتے تھے، ان کے کئی خداؤں کی تصحیح کرنے کے واسطے ایک خدا کا تعارف کرایا گیا ہے. اس میں 8 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھو یہاں اللہ کی قدرت اس شکل میں، اس واقعے میں اللہ کی قدرت اس شکل میں. حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت نوح کا ذکر، حضرت سمود صالح کا ذکر، یہ بتانے کے واسطے کہ دیکھو اس میں اللہ کی قدرت کیسی دکھائی دے رہی ہے، توحید ثابت کرنے کے لیے. پہلا رکوع میں 9 آیتیں ہیں اور 9 آیتوں میں جو 11 رکوع ہیں پورے کے پورے، ہر رکوع میں کچھ نہ کچھ آیتیں ہیں. 227 آیتوں پر پوری صورت مشتمل ہے. اس میں پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، طا سین میم. طا سین میم، اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم. اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے. نبی نے نہیں بتایا. جب نبی نے نہیں بتایا تو کسی اور کی مجال کیا ہے بتائے گا تو
اس کو ظن کہیں گے، گمان، یقین نہیں ہوگا۔ اگر یقینی خبر ہوتی تو نبی پر نازل ہوا، نبی ہم کو خبر دیے ہوتے۔ پھر نازل کیوں ہوا؟ یہ چیلنج کرنے کے لیے کہ اس کے معنی تم بتا نہیں سکتے، سارے دنیا کے انسان مل کر معنی نہیں بتا سکتے، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اکیلے ایک نبی نے بنا کے رکھ دیا اتنا بڑا کلام۔ ایک بنا سکتا ہے تو سب مل کر بتا کیوں نہیں سکتے؟ یہ چیلنج باقی ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ پورے عرب والے، عجم والے، کافر، مشرک، یہودی، نصارہ، سب مل کر اس کے معنی قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ یہ تحدی کہلاتا ہے، اس کو چیلنج کہتے ہیں۔ اس کو چونکہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کو نام دیا ہے مقطعات۔ قطع مانے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، قطع سے مقطعات ہے۔ ان کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے آپ، تسمہ نہیں پڑھ سکتے، تسمہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو الگ الگ پڑھیں گے۔ تا الگ، سین الگ، اور میم الگ۔ لیکن تجوید کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سین جب کہیں گے تو نون نہیں کہیں گے، کیونکہ آگے میم ہے۔ سین جب کہیں گے تو نون کو، میم کی وجہ سے نون کو اڑا دیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ طا سین میم، نون کو میم سے ادغام کر دیں گے۔ الگ الگ پڑھیں گے لیکن پھر بھی نون کو میم میں ادغام کر دیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ اہل تجوید جو قرآن کے ماہرین ہیں انہوں نے پڑھ کے بتایا ہے۔ تلکا، تلکا تو مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے، تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مگر یہ مؤنث یہاں کیا ہے؟ فرمایا آیات، آیت کی جمع آیات، نشانی، یہ لفظاً مؤنث ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اسی واسطے تلکا آیا ہے۔ یہ آیتیں کس کی بھی ہو سکتی ہیں؟ سورج گوہن لگ گیا، نشانی ہے وہ بھی۔ چاند کو گوہن لگ گیا، نشانی ہے وہ بھی۔ آپ کے داڑھی میں جو بال تھے کالے تھے سفید ہو گئے، نشانی ہے یہ بھی۔ بھینس گوبر کھاتی، گوبر دیتی ہے، جو گوبر اور خون دونوں کے بیچ سے دودھ دیتی ہے، نشانی ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ہرا ہرا کھایا اور سفید دے رہی ہے۔ نہ دودھ کے اندر گوبر کی بدبو آئی ہے، نہ خون کا رنگ آیا ہے، نشانی ہے یہ۔ تو نشانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت پر نشاندہی کرے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ یہ نشانی کس کی ہے؟ کتاب کی نشانی ہے۔ وہ کتاب بھی کون سی؟ مبین۔ گھر میں نہیں رکھ لیا ہے، مبین، کھلم کھلا رکھ دیا، ساری کائنات کے سامنے اوپن کر دیا، کھول کے دیکھ لو۔ جو آیت پڑھنا ہے، جو حرف دیکھنا ہے، جو گرامر چیک کرنا ہے، کیسا چیک کرتے دیکھ لو۔ تو کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں یہ، یعنی کھلی ہوئی کتاب کی نشانیاں ہیں یہ۔ ان نشانیوں سے اللہ شروع فرماتے ہیں۔ پورے قرآن کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی انسان، بلکہ سارے انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ہر آیت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کلام اللہ ہونے کی نشانی ہے، اعجاز قرآنی کی نشانی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم بھی ایک بات بولتے ہیں، نبی بھی ایک بات بولتے ہیں، صحابی بھی ایک بات بولتے ہیں، بات تو یہ بھی ہے، تو ہم فرق کیسے کرنا؟ فرق کرنے کے لیے کلام کو پرکھنے کی پرکھ پیدا کرو۔ جب عربی ہی نہیں آتی ہے تو عربی میں اونچی عربی اور ہلکی عربی کیسے چیک کرتے ہیں آپ کو بیسک نہیں آتا، بیسک یعنی عربی زبان ہی نہیں آتی۔ جب عربی زبان آئے گی، اس میں آپ ماہر ہوں گے، تب معلوم ہوگا کہ قرآن کی ترتیب کیسی ہے، حدیثوں کی ترتیب کیسی ہے، عام کتابوں کی ترتیب کیسی ہے، کیسی بلاغت اور فصاحت ہے۔ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو کلام کو چیک کرنے کی قدرت حاصل ہوگی، قدرت علی الکلام۔ اور پورے عرب والے، مکے والے ہم کو عجمی کہتے ہیں، گونگے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کو کلام آتا، عربی کلام میں مہارت کی بنا پر ہم کو وہ عجمی اور گونگا کہتے ہیں۔ وہ لوگ تھک گئے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ تھک گئے۔ ویسے قرآن کی خدمت کرنے کا اعزاز اللہ نے عجمیوں سے اتنا لیا ہے، اس کی مثال عربوں میں نہیں ملتی۔ ایک تفسیر، دو تفسیر، چار تفسیر بس، اور اردو میں تو سینکڑوں تفسیریں آئی، سینکڑوں تفسیریں۔
اور جتنی طویل تفسیریں ہیں سب اردو میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اردو تفسیریں ایک نہیں بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، ان کو بچپن میں ایسا بنایا کہ انہوں نے عربی زبان سیکھا، عربی زبان میں مہارت پیدا کی، 17 علوم 17 فنون حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم کی تفسیروں کو لکھا ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ ہندوستان میں قرآن کی محنت کم نہیں ہوئی، بہت ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بس ہے، نہیں، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ انسان کے ارمان کتنے بھی نکل جائیں لیکن بہت کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں پوری ہو گئیں لیکن ابھی باقی ہیں، ایسے ابھی کام باقی ہے۔ کتنے لوگوں کو نازلہ پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، تو کام ختم نہیں ہو گیا، کام بہت ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا ہے، ہاں ابھی باقی ہے۔ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی ختم نہیں ہوا کام۔ جب تک ہر مسلمان داعی نہیں بنے گا، اپنے آپ کو داعی نہیں سمجھے گا، تب تک ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان داعی ہے، نبی نے دعوت دینے کا حکم دیا اور یہ کہا ہے جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو، جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ تو قرآن اتنا پڑھو کہ سمجھو، پھر سمجھانے کے لائق بنو، تب جا کر سبکدوش ہوں گے اب ذمہ داریوں سے۔ اگر ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جتنا کر سکتا اتنا کیا کیا وہ اللہ کو معلوم ہے، چیک کرے گا وہی۔ جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا کہ نہیں کیا، نمبر اسی پہ آئے گا، نمبر اسی پہ آئے گا۔ کسی کا امتحان شکر میں ہے، کسی کا امتحان صبر میں ہے، کسی کو قدرت دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو صبر دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو راتوں میں کھڑا کر کے امتحان لے رہا ہے، کسی میں گاؤں گاؤں پھرا کر سفر میں امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کا امتحان اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہر بندے کا امتحان ہے، ہر بندے کا۔ تو یہ کتاب کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، آیت مؤنث ہے، اسی واسطے تل کا استعمال ہوا ہے۔ لعلک، کیا لفظ استعمال کیا رب کریم نے، لعلک، اے نبی شاید آپ، باخع نفسک، اپنے آپ کو پگھلا لیں گے اس غم میں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کسی کے ایمان لانے کی پرواہ نہیں، اور نبی کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے اپنی جان کو آپ پگھلا لیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ نبی گھل گھل کے گھٹ گھٹ کے، یہ کون خبر دے رہا ہے؟ جو دل کو پیدا کرنے والا خالق ہے، جو دل کے وسوسے پر قادر ہے، جو دل کے حالات سے واقف ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ نبی اپنے غم کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ کیا لفظ یہاں پر عربی زبان کے لحاظ سے لعل آیا ہے۔ لعل کے معنی شاید، لعل کے معنی شاید، اور شاید استعمال وہ آدمی کرتا ہے جس کو پورا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خبر ہے کہ وہ خبر ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ لعل کہتا ہے۔ اللہ نے لعل کیوں کہا؟ امام قرطبی جواب میں لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی لعل اللہ استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے، یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لعل شاید کے معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ جب بڑے وعدہ کرتے ہیں اور جب بڑے امید دلاتے ہیں تو وہ یقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ اللہ نے لعل لا کر ہم سے جو کہا ہے یہ شک کے دائرے میں نہیں ہے، لعل امید کے واسطے نہیں ہے، بلکہ لعل یہ خبر دے رہا ہے جملہ کہ نبی کو گھٹن ہو رہی ہے۔ آپ کبھی کبھی ایسی محنت کرتے تھے سمجھانے کے لیے، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے دشمن ابو جہل کے سامنے کھڑے ہیں سمجھا رہے ہیں، ابو لہب کے سامنے کھڑے سمجھا رہے ہیں، ہم ان کافروں کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں۔ پھر وہ نہیں مانتا، اس سے آپ کو بے چینی ہوتی۔ یہاں وہی خبر دی گئی، لعلک، شاید کہ آپ، باخع، بخع،
برف کو گھلتے دیکھا کبھی؟ ایسے گھٹنا جیسے برف گھلتی ہے، اس کا بخون ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی کسی کو مارتے مارتے مار دینا جس کو بولتے ہیں آج کل۔ تو باخعن کے معنی پگھلنا، پگھلتے پگھلتے پگھل جانا۔ مگر شاید کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ معلوم ہے نبی کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن وفات اس سے نہیں ہوگی، اللہ کو معلوم۔ لعلک، شاید کیا، باخعن، رنج کرتے کرتے، باخعن نفس کا، اپنے نفس کو تکلیف دیتے دیتے، اپنی جان کو تکلیف دیتے دیتے، ان لا یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ معلوم ہے ایمان نہیں لانے والے ہیں، پھر بھی دعوت دینا ہے، یہ بات معلوم ہوئی اس سے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور نبی کو معلوم ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی دعوت دینا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو کیا بولنا ہے، یہ نہیں مانتے۔ ہاں، کیا ابو جہل کے بارے میں خبر نہیں تھی؟ نہیں مانتے، قتل ہوں گے بدر میں، مگر خبر دی اللہ نے۔ فرعون کے بارے میں اللہ کو خبر نہیں تھی کہ یہ ڈوب کے مرنے والا ہے، موسیٰ کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی کہا جاؤ نرم بات کرو۔ تو دعوت دینے والے کو یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے یہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، ان کے حالات کیسے ہیں۔ دعوت دینے والے کو اپنا کام کرنا ہے، کوئی مانے نہ مانے اللہ کے ذمہ۔ دعوت دینے والے کو یہ سوچنا نہیں ہے یہ نہیں مانیں گے، بہت بگڑے ہوئے ہیں، کون کتنا بگڑا ہوا ہے، اللہ کس کے دل کو ہدایت دے دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے حمزہ جس کو وحشی کہتے تھے، وحشی نے حمزہ کو قتل کیا تھا اور دل نکال کے ہندا کو دیا تھا، اور ہندا نے چبایا اور نگل نہیں سکی، اگل دینا پڑا، ناک کان آنکھ سب نکال کے چہرے کو بگاڑ کے، مسلح کہتے ہیں اس کو، مسلح کر دیا تھا۔ رسول اللہ رو رہے تھے دیکھ کر۔ ایسے شخص کو بھی اللہ نے ہدایت دے دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آج کا کافر، آج کا فرعون، آج کا مشرک، ہم کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لا سکتا، اللہ نے وحشی جیسے انسان کو رضی اللہ کا خطاب دے دیا۔ وحشی وہ شخص ہیں کہ وہ رضی اللہ کے قابل نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کر کے نبی کو رلانے والا جب ایمان لے آئے، جب بھی حضور نے کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، ایمان لے آئے، رضی اللہ ہو گئے، قرآن میں توبہ قبول ہونے کا ذکر آ گیا، پھر بھی کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، تم کو دیکھ کے چچا کا چہرہ یاد آتا اور دل غمگین ہوتا، اور میرے غمگین ہونے سے ہو سکتا ہے تم پر عذاب پھر سے آ جائے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو وحشی نے کہا میرا سارا قصور معاف ہو گیا، مگر چچا کو رلایا تھا، چچا کو قتل کیا تھا اور نبی کو رلایا تھا، شاید یہ قصور میرا معاف نہ ہوا ہو۔ تو اللہ نے جمیعہ لفظ اتارا اس کے لیے، کہا وحشی کے سارے گناہ معاف، وہ بھی یہ بھی سارے گناہ معاف۔ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ کس کو معاف کرے گا کس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، اور کسی کو نہ معاف کرے تو یہ بھی اس کی حد نہیں ہے۔ چچا کو معاف نہیں کیا، ایک چچا کے واسطے حضور روئے اور ایک چچا کے واسطے تڑپتے رہے کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں پڑھے، مرضی اللہ کی ہے۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے، سورہ قصص کی آیت نازل ہو گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی غنا ہے، سمدیت ہے، بے نیازی ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ ایسے مجرموں کو بھی رضی اللہ بنا سکتا ہے، اور ایسے احسان کرنے والوں کو بھی ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے۔ سمد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ لانے والوں پر اندر سے گھٹتے تھے، بے چینی محسوس کرتے تھے کہ یہ بندہ نہیں مان رہا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔
فرماتے تھے میں کمریں پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لاتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گرنا چاہتے ہو، اس میں تم گرنا چاہتے ہو۔ اس پر علامہ سعدی نے بہت سی بحثیں کی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے آنکھ دیا ہے اور نابینا کنویں میں گر رہا ہے، آنکھ نہ ہونے سے آپ کو اللہ نے آنکھ دیا ہے، اگر آپ اس کو گرتا ہوا دیکھ کر دوڑ کے نہیں پکڑتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کا حساب ہوگا۔ ایک بچہ ہے آپ کی طرف جا رہا ہے، بچپنا ہے، بچپنے میں نہیں معلوم کہ آنکھ سے جل جاتا، آپ کی طرف جاتا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دے رکھا ہے، مگر آپ اس بچے کو نہیں پکڑتے ہیں تو آپ کے شعور کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ ہے شعرا، آپ کے شعور کا امتحان ہے۔ آج 20% لوگ کلمہ پڑھنے والے 80% جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو دوڑ کے پکڑنے کے شوق میں آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ابراہیم نہ جاتے بت شکنی کرنے تو آگ میں نہیں پھینکے جاتے، وہ بھی گھر میں مزے میں رہتے۔ ابراہیم کیوں گئے، حضرت موسیٰ کیوں گئے، سب لوگ ہجرت کیوں کیے؟ تو اپنے آرام کو ترجیح مت دو، یہ خلاصہ ہے۔ ترجیح دو کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے اور میں اس کو بچا سکتا ہوں کسی بھی ذریعے سے، تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ کرے گا کہ یہ مومن بنے گا کہ مومن نہیں بنے گا، یہ جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا، یہ فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ دعوت ہے۔ حضور پاک نے کہا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو، دعوت قرآن سے دو، یہ اللہ نے کہا ذکر بالقرآن۔ تو اس آیت پر آ جائیے آپ، فرمایا کہ آپ گھٹ رہے ہیں اس وجہ سے، اس رنج سے کہ شاید وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم اگر چاہیں تو ایسی نشانی اتار دیں کہ سب کی گردن جھک جائے، سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ہم ایسا ایمان نہیں چاہتے۔ اسلام کا ایک پیغام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اس کا جواب دے رہا ہوں میں اسی آیت کے ذریعے سے۔ تلوار سے پھیلانے کا مطلب دل نہیں مان رہا ہے لیکن گردن جھکا دیا خوف سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا ہوتا تو کورونا کی طرح میں ایک نشانی اتار دیتا، سب کی گردن جھک جاتی۔ جو لوگ پتھر کے سامنے جھک جاتے ہیں، گائے کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو ہر جگہ جھک جاتے ہیں، وہ نشانی اللہ کی آتی تو جو نہیں جھکتے برابر جھکتے ہو، لیکن وہ جبری ایمان تھا۔ ہم جبری امتحان نہیں، اختیاری ایمان چاہتے ہیں، اختیاری۔ تم اپنے تئیں سمجھ کے شعور کے ساتھ ایمان لاؤ، ہم جبری ایمان نہیں چاہتے۔ جبری ایمان کا مطلب کیا ہوتا؟ نشانی اتار دیا، اب مانو نہ مانو مجبوراً ماننا پڑے گا۔ جیسے کوہ طور سر پہ ڈال دیا، یہودیوں کے سر پہ کوہ طور لٹکا دیا، کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ پہاڑ سر پہ ہے، دیکھ رہے ہیں پسنے والے ہیں تو کہتے ہیں مان لیا، لیکن دل کہتا نہیں مانیں گے۔ ہاں سمعنا وعصینا، پہلے ہی پارہ تو ہے، سورہ بقرہ دیکھ لو، آیت نمبر 93 دیکھ لو، پہلا پارہ ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن دل نے ماننے سے انکار کیا، کیونکہ جبری ایمان ہے یہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے نہیں، جس کو ماننا ہے دل سے مانو۔ اس لیے تلوار سے اسلام پھیل ہی نہیں سکتا، ہاں منافقت پھیل سکتی ہے، تلوار سے ایمان نہیں پھیلتا، تلوار سے منافقت پھیل سکتی ہے۔ مکے میں ایک بھی منافق نہیں تھا، سارے منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے، کیوں؟ تلوار کے خوف سے۔ تو تلوار سے ایمان نہیں ہوتا، تلوار سے خوف ہوتا، اور خوف سے منافق پیدا ہوتا۔ سمعنا کان سے سنتا ہے، وعصینا دل سے انکار کرتا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اگر دل زبان کی مطابقت میں نہ بولے تو منافقت ہے۔ سورہ منافقون کا پہلا جملہ سن لو، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقین جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں۔ سچی بات اللہ کہہ رہا ہے، سچی بات یہ بھی کہتے ہیں، جھوٹے کیوں ہیں؟ کیونکہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔
منافقین جھوٹے ہیں، جو جملہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو جملہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہی جملہ منافق بھی کہتا ہے، لیکن جھوٹا یہ ہے۔ جھوٹا کیوں ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں، ان کے دل میں جو ہے وہ زبان پہ نہیں ہے، ان کی زبان قلب کی ترجمان نہیں ہے۔ تو تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، منافقت پھیلی ہے۔ اسلام پھیلتا ہے اخلاق اور کردار اور گفتار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو کردار پیش کیا ہے، زندگی بھر میں آپ کو صادق الامین کہا ہے، کسی نے کاذب نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، سوائے ایک جگہ کے، دعوی نبوت میں کذاب کہا ہے، نجی زندگی میں صادق الامین کہا ہے۔ یہ کردار ہے، اس سے اسلام پھیلا ہے۔ اس آیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، تمہید ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ منظور ہوتا، زبردستی ایمان دل میں ڈالنا ہوتا تو نشانی اتار دیتے، سب کی گردن جھک جاتی، سب مان لیتے، لیکن ہمیں یہ ایمان منظور نہیں، ہمیں یہ ایمان منظور نہیں۔ دیکھو جملہ کتنا اچھا ہے، آیت نمبر 4 ہے، دماغ میں رکھ لو، ویریفائی کرو، جا کے پھر سے کھولو، پھر سے دیکھو۔ ان نشا، اگر ہم چاہتے، ننزل، تو اتار دیتے، علیہم، ان پر یعنی کافروں پر، من السماء آیتن، آسمان سے کوئی نشانی، آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، ایسی نشانی جس کو لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ کورونا کا انکار نہیں کر سکے، کس نے بھیجا تھا وہ؟ کورونا کے بعد مہونا کس نے بھیجا؟ آنے والا ہے مہونا بھی، کورونا بھی، مہونا بھی۔ ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ زلزلے کون بھیجتا ہے؟ طوفانی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ سونامی کون بھیجتا ہے؟ نشانیاں بہت ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم اگر چاہتے کہ ان کو منوا کے رہیں گے تو نشانی اتار دیتے، فغلت اعناقہم، ان کی گردنیں جھک جاتی، ذلت ہو جاتی۔ اعناق جمع ہے عنق کی، گردن۔ گردن کیوں کہا؟ جب انسان کا دل جھکتا ہے تو گردن جھکتی نظر آتی ہے، دل کے جھکاؤ کو گردن کے جھکنے سے تعبیر کیا ہے۔ جب انسان کی گردن جھک جاتی ہے تو سمجھو اس کا دل جھک گیا ہے، اطاعت ہے، اکڑ نہیں ہے، تو گردنیں جھک جاتی۔ لہا، اس نشانی کے لیے، خاضعین، عاجزی کرتے ہوئے، پست ہوتے ہوئے جھک جاتی۔ مگر اللہ نے کہا نہیں، ہمیں ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہاں دین میں داخل ہو گئے، اب منمانی بھی نہیں ہے، من چاہی نہیں چلے گی۔ اب اپنے دل سے، شعور سے ایمان میں داخل ہو گئے، اب داخل ہونے کے بعد فیصلے قبول کرنا پڑے گا، لیکن داخلے میں زبردستی نہیں ہوگی، آپ کی مرضی۔ اللہ نے خود کہا، سورہ کہف میں کہا، من شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہیے تو کفر کرو، چاہیے تو ایمان لاؤ، مرضی آپ کی ہے۔ ہاں جہنم تیار ہے کافروں کے لیے، سن لو، یہ خبر بھی دیا اللہ نے، من شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی آپ کی، جو چاہے کرو۔ اللہ نے کہا ہم نے تو پیدا کیا، اب 2 ہی ہیں، 3 نہیں۔ سورۃ تغابن، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم کو ہم نے پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی مومن ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے، اپنے مرضی سے، اپنے شعور سے۔ ہاں توفیق ہم نے ضرور دیا ہے، لیکن شعور بخشا ہے، اسی شعور سے تم چیک کر کے ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، سورہ تغابن پارہ 28۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا شعور کیا کہتا ہے۔ ہاں تعارف کرائے دیتا ہوں، کیا کیا دیکھو گے؟ بارش ہو رہی ہے، کون برساتا؟ ہوائیں کون بھیجتا؟ زمین سے سبزہ کون نکالتا؟ دودھ کون پلاتا؟ شہد کون بناتا؟ کتنی مخلوقات سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کون بناتا ہے ان کو؟ مخلوقات سے خالق کی طرف دماغ لے جاؤ، سمجھ میں آئے گا، ذات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یہ دوسری خبر ہے، نہیں آتی ان کافروں کے پاس کوئی نصیحت نئی رحمان کی طرف سے۔ قرآن کی ترتیب دیکھو، ذکرن کی صفت محدثن ہے لیکن بیچ میں رحمان لائے، ذکرن کی صفت محدثن کو ساتھ میں نہیں لائے،
اصول تو یہ ہے کہ موصوف صفت ساتھ میں آتے، لیکن اللہ نے بتانے کے لیے کہ یہ نصیحت عام نہیں ہے، رحمان کی نصیحت ہے، پھر بھی اعراض کر جاتے ہیں، نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی فہمائش، کوئی تذکرہ، کوئی چرچا رحمان کی طرف سے، محدثین جو بالکل نئی ہے اللہ کانوا عنہ معرضین، مگر وہ لوگ اس نشانی سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا 365 معجزات ہیں حضور کے معجزات، آپ کو 300 یاد ہیں، 50 یاد ہیں، 25 یاد ہیں، کتنے یاد ہیں؟ کیسی محبت ہے، جلسہ ہوگا دھوم مچائیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ہمارے حضور کے جسم سے 365 معجزات نکلے ہیں، کتنے یاد ہیں آپ کو؟ کیوں نہیں یاد ہیں؟ اس لیے یاد نہیں ہے کہ ہم کو لگاؤ صرف دعوت سے، ہاں باجے سے ہے، کھانے سے ہے، ڈانس کرنے سے ہے، ہم کو حضور کے طریقے پر چلنے کی کوئی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور کے معجزات 365 معجزات کو علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں، امداد اللہ انور نقل کرتے ہیں، حضور کے معجزات۔ آپ کی زبان بھی جو لعاب دہن ہے نا، یہ بھی معجزہ، زبان سے معجزہ، انگلیوں سے معجزہ، بالوں سے معجزہ، آپ کے اشاروں سے معجزہ، 1 2 4 6 نہیں ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ کوئی انکار کرنا چاہے تو بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم ان تمام معجزات کو ان کافروں تک پیش ہی نہیں کر سکے آج تک۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کھانے سے فرصت نہیں، دعوتوں سے فرصت نہیں، عیش کے اسباب جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ، یہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس کے ہر جسم کے حصے سے اللہ نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، کیا تو اللہ نے، لیکن ظہور انگلیوں سے ہو رہا۔ معجزہ کا وجود اللہ سے ہوتا ہے لیکن ظہور نبی سے ہوتا ہے، یہ شان بتانے کے واسطے۔ چاند بھی کیا چیز ہے، کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، اشاروں میں ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی سورہ قمر میں آیا، سورہ قمر، اس کا نام ہی سورہ قمر اسی لیے ہے، مگر ہم ہیں کہ ان تک یہ بات نہیں پیش کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی نشانی آتی ہے رحمان کی طرف سے، مگر وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اعراض کر جاتے ہیں۔ معرضین کی معنی اعراض کرنا، گردن موڑ کے چلے جانا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ، پس تحقیق کے انہوں نے جھٹلایا۔ کیا کیا جھٹلایا؟ قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، ہر چیز کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کے بعد کیا بچتا؟ انجام بچتا۔ جھٹلا تو دیا، اب کیا بچے گا؟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، اب خبریں آئیں گی ان کے انجام کی۔ بدر میں خبر آ گئی، وحد میں آ گئی، مکہ فتح ہوا تو آ گئی، اور آج تک خبریں آتی رہتی ہیں۔ کسی کافر، کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ میرا خاندان پنپ رہا ہے، یہ خبریں ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، جھٹلا تو دیا انہوں نے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، اب عنقریب آئیں گی ان کی وہ خبریں، یعنی جھٹلانے کا انجام سامنے آئے گا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، جس کا وہ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے، اب وہ چیز ان کے سامنے آئے گی۔ استہزاء کرتے تھے مکے والے، نبی کو بھوکا مار کے کہاں رکھ دیے تھے؟ 3 سال پتے کھلانے کے لیے شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں، اور کہ وہ گیہوں لے کے جا رہا ہے تو چھین لیتے تھے۔ آج غزہ میں کیسا ہو رہا ہے؟ کھانا چھین لیتے تھے۔ آج کھانا لے کر کھڑے ہونے والوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، گولی مار کے ختم کر دے رہے ہیں۔ نبی پاک کے پاس گیہوں لے جانے والے کو چھین لیا تھا عتبہ شیبہ کے لوگوں نے۔ گھاٹی میں حضور کو مکے والوں نے کھانا دینے نہیں دیا، مقاتیہ، 1 دن نہیں، 3 سال، 3 سال مذاق اڑاتے تھے نا۔ اب وہ 3 سال کے بجائے نبی کی آہوں نے 7 سال کا قحط ڈال دیا مکے والوں پر۔ روٹی کو ترستے تھے، مردہ کھاتے تھے، چمڑے کھاتے تھے، ہڈیاں کھاتے تھے، جو ملا وہ کھا جاتے تھے، اور آ کر روئے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو آپ ہی سے رشتہ داری رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ ہے استہزاء کا انجام۔ آئی خبر نہیں آئی؟
ایک خبر دو خبر نہیں، آپ جتنے معجزات پڑھتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو 3 سال نبی کا کھانا بند کیا تو ان کا 7 سالہ کھانا بند کیا اللہ نے۔ ان لوگوں نے گھروں سے نکلنے نہیں دیا تھا، تو کیا کیا اللہ نے؟ پوری قوم پہ کرونا بھیج دیا، تم بھی مت نکلو، رہو اندر، اب سڑو اندر۔ اب کرونا کون بھیجا؟ تم نے جو ظلم کیا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اس کے پاداش میں اللہ نے بھیجا ہے یہ کرونا۔ آج بھی وہ خبریں آتی رہیں گی، انباء ما کانوا بہ یستہزئون کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ وہ خبریں آئیں گی جس کا مذاق کیا کرتے تھے۔ آج اڑاؤ بھوگوں کا مذاق، کل خبر نکلنے والی ہے آپ کی۔ اللہ کے پاس دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، انتقام لینے پر قادر ہے۔ امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب انتقام الرب عن مخلوقاتہ، اپنے مخلوقات سے رب انتقام لیتا ہے، مظلوم کی آہ رائگاں نہیں جا سکتی، مظلوم کی آہ سیدھا عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ بیچ میں کسی کو آمین بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آمین بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا حکم آ گیا، اتقوا دعوت المظلوم فإنها مستجاب، اتقوا دعوت المظلوم فإنها مستجاب، بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، سیدھا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو منظور کیا ہے اور ان کی خباثت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تو غضب ہے ان پر اللہ کا، وباؤ بغضب علی غضب، پہلے ہی پارے میں ہے، غضب پر غضب، غضب پر غضب حاصل کر رہے ہو۔ ان کے واسطے سارا انجام قیامت میں ہونے والا ہے۔ تو ان کو خبریں آئیں گی استہزاء کی، جس کا مذاق کیا کرتے تھے، حضور کے کھانے کا مذاق، پانی جا رہا تو پانی کا مذاق، اب تم ترسو 7 سال پانی کے لیے، پانی نہیں، کھانا نہیں، کھیتی نہیں، مویشی نہیں، سب اجڑ گئے۔ ابو سفیان کو پوری قوم کی ترجمانی کرنے حضور کے پاس آ کے ناک رگڑنا پڑا، آپ دعا کر دو بارش کے لیے۔ یہ ہے انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ میں ایک مثال دیا ہوں، یہ آیت کی تشریح بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اہل اللہ جن کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اس کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں، قدرت دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے پاؤں تلے زمین دیکھ لو، دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے پاؤں تلے زمین دیکھ لو۔ اولم یروا الی الارض، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ زمین کی طرف؟ زمین کی طرف میں کیا کیا آتا؟ اوپر زندے ہیں، نیچے مردے ہیں، اور زمین خشک ہے، پانی برسا تو سبزہ زار ہے، ہر پھول کا الگ رنگ ہے، ہر پھل کا الگ ذائقہ ہے، ہر ایک کی الگ تاثیر ہے۔ اتنی تاثیر ہے کہ زندگی بھر پڑھتے جاؤ تو ایک سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ حکیم بنا ہے اسی میں رہ گیا، مولوی بنا ہے اسی کتاب میں رہ گیا، جو جس فن کا ماہر ہے اسی فن میں رہ گیا، کیونکہ اللہ نے ان جڑی بوٹیوں میں جو قدرت رکھی ہے، سلیمان کو بھی کتنا دیا تھا وہ اسی کو معلوم۔ جڑی بوٹی بولتی تھی، سلیمان مجھ میں یہ تاثیر ہے، مجھ میں یہ تاثیر ہے، مجھ میں یہ تاثیر ہے۔ آج تو ہم پڑھتے ہیں خالی کتابوں میں، شکل بھی نہیں دیکھتے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ طب نبوی پڑھیں گے تو تھوڑا بہت معلوم ہو جائے گا۔ تو زمین پہ دیکھو، کیا دیکھو؟ زمین کافی بنایا ہم نے، زمین کافی۔ پہلے 1 کروڑ آدمی تھے، اب 20 کروڑ ہو گئے، کافی ہے، کھانا دے رہے ہیں، روٹی نکلتی ہے، چاول نکلتا ہے، دال نکلتی ہے۔ زمین کافی ہے نہیں ہے؟ یہ سوال کیا اللہ نے سورہ مرسلات پارہ 29 میں کہا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ کبھی ایسا ہوا کہ زمین میں جگہ نہیں ہے مردوں کے لیے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم نے ایسا بک کر رکھا ہے کہ زمین میں تنگی ہو رہی ہے، اوپر سے پتھر ڈال کے بک کر دیا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچے زمین کھا گئی، مٹی کھا جاتی، مٹی لوہا کھا جاتی، مٹی لکڑی کھا جاتی، مٹی گوشت کھا جاتی، مٹی نے سب کھا لیا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، مگر اوپر سے بہت ماشاءاللہ چمکتا ہوا پتھر دکھ رہا ہے، میلے بھی لگتے ہیں۔
تو زمین پر ایسا بھی دیکھو، اوپر تو بہت اچھا ہے، نیچے کیا ہے؟ ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے لگیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، نیچے اکیلا ہے آدمی، اس کے ساتھ اس کا عمل ہے، اس کا رب ہے، اور کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو آپ اندر کی جگہوں کو پتھر لگا کے خراب مت کرو، جا کے نبی کا قبرستان دیکھو، جنت البقیع دیکھو، کوئی پتھر ہے وہاں؟ صحابہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جی؟ صحابہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ صحابیوں کے مزار پہ پتھر نہیں ہے، تم نے کس کو دیکھا پتھر لگاتے ہوئے وہاں پر؟ یہ سب کا سب کیا ہے؟ زمین کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ قبضہ کر کے کیا کرو گے؟ تختی لگا کے کیا کرو گے؟ جا کے دو پھول پھینک کے کیا کرو گے؟ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا يَزِلُّهُ عَمَلُهُ، اس پر سایہ اس کا عمل کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَإِنَّمَا يَزِلُّهُ عَمَلُهُ، انسان کا عمل اس کا سائبان بنے گا۔ موحد بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، حلال کھانے والے بنو، سچ بولنے والے بنو، آپ کا عمل سایہ کرے گا، آپ کا یہ چھتریاں کام میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ زمین کو دیکھو، ایک شکل دکھایا میں نے آپ کو، ایسی اور بھی شکلیں ہیں۔ زمین کتنی نرم ہے، جہاں چاہے کھود لو، کتنی مضبوط ہے، 10 منزل ٹھوک دو، اتنی مضبوط اور اتنی نرم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے، تمہارے سہولت کے لیے بنایا ہے۔ تم زمین کے موڑوں پر پاؤں رکھ کے چلتے ہو، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ زمین کس نے بنایا؟ یہاں دعوت دی ہے، اولم یروا الی الارض، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کم خبریہ ہے، کتنی کم، کتنی انبتنا، اگایا ہم نے، انبتا، نبتا ینبتو کے معنی اگانا، انبتنا ہم نے اگایا۔ گن سکتے آپ؟ ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی نہیں گن سکتے کتنی چیزوں کو زمین سے اگایا ہے اللہ نے۔ آپ گن سکتے اپنے گھر کا، میں نے گیہوں اگایا، چنا اگایا، لیکن ساری زمین میں کتنی چیزیں ہم نے اگایا تمہارے بس میں ہے گننا؟ نہیں گن سکتے۔ خواص تو چھوڑو، تم تعداد بھی نہیں گن سکتے، کتنے گنتی میں ہیں، کم کے معنی کتنے، کم خبریہ ہے، یہ مراد ہے کتنی کثرت سے ہم نے پیدا کر دیا۔ اسی زمین سے ہم نے کیا کیا پیدا کر دیا، خود تم کو بھی زمین سے پیدا کیا ہے، متا ہے تم جو ہے خود زمین کی پیداوار ہو۔ 3 جگہ اللہ نے مثال دی ہے آخرت کی، آخرت کی مثال۔ تمام قرآن کی مثالیں دیکھنا ہے تو کون سی کتاب پڑھیں گے؟ امثال القرآن، امثال القرآن، قرآن کی تمام مثالیں اس میں آ گئیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، سورہ یونس پارہ 11، سورہ حدید پارہ 27۔ اللہ نے مثالیں دے کے بتایا ہے، پانی برسا، زمین ہری بھری ہو گئی، سبزہ نکلا، کوئی کھایا کوئی سونگھا، کوئی انسان کھایا کوئی حیوان کھایا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اڑ گیا، پیلا ہو گیا، ہوائیں اڑاتی پھر رہی ہیں۔ تمہارا بھی حال ایسی ہے، کب تک رہیں گے؟ تم کو بھی زمین سے ہی پیدا کیا ہے، تم سے نہیں۔ زمین کے اندر جتنی زندہ چیزیں ہیں سب پانی سے بنایا ہم نے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء پارہ 17 کی آیت ہے۔ ہر چیز پانی سے ہے، انسان بھی پانی سے ہے۔ انسان کا جو وجود ہے مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، پانی، توہین والا پانی، ہلکا پانی، بے حیثیت پانی، بے قدر پانی، یہ ہے مِن مَاءٍ مَّهِينٍ۔ بے قدر پانی کو قدر والا بنا دیا اللہ نے۔ کیا قادر ہے وہ؟ یہ حقیر پانی، پانی سے پہلے یہ خون تھا، خون سے پہلے غذائیں تھیں، غذاؤں سے پہلے مٹی تھی، اور مٹی کو ہم نے پانی برسا کر زندہ کیا۔ تم تھے کیا؟ یہ خبر دی اللہ نے۔ تو زمین کی طرف دیکھو پہلے کہ کتنا اگایا ہم نے، فیہا، اس زمین کے اندر اگایا، من کل زوجن، ہر جوڑا، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، جیسے مرد عورت کا جوڑا ہوتا، زمین آسمان کا جوڑا ہوتا، رات کا دن بنایا جوڑا اللہ نے، سفید کا سیاہ بنایا اللہ نے، ایسے سبزے میں نر مادہ بنایا۔ ایک صاحب ہمارے درس میں آتے تھے، آج بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، وہ سائنس کے ماہر ہیں، کھیتیات، نباتات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، نر اور مادہ وہاں بھی جڑتے ہیں۔
نر اور مادہ جڑتے ہیں. ان کے اس طرح بولنے سے ایسا لگتا تھا انہوں بڑے ماہر ہیں. میں نے کہا اس کائنات میں کوئی کتنا ہی ماہر آ جائے نبی سے آگے نہیں جا سکتا. نبی نے پہلے خبر دے دی ہے. نر اور مادہ کی خبر نبی نے دی ہے اور آیت نے دی ہے. من کل زوج، ہر جوڑا. من کل زوج، زوج کہتے ہیں جوڑے کو. اسی سے زوجہ بنا ہے، اسی سے زوج، اسی سے زوجین بنا ہے. میاں بیوی کا جوڑا زوجین. شوہر ہے تو زوج، بیوی ہے تو زوجہ. اگر کوئی 2 روٹی دیا تو یہ بھی زوج ہے، جوڑا ہے. جوڑے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے نباتات ہیں سب میں جوڑا بنایا. ہاں پپیتا کھاتے ہیں آپ، انار کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے نرمادہ اس میں ہوتا ہے؟ آج سے چیک کر کے دیکھ لو. اور میں اس آیت کے ساتھ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ حدیث یہاں تو ہے نہیں، ترمذی میں ہے، لیکن وہ آپ کو طاقت پہنچائے گی. مدینے میں کھجوروں کا پھل آج بھی شباب پہ ہے. وہاں کی اجوا کھجوریں کھاتے ہیں. ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کھجوروں میں قلم کرتے ہیں. قلم، قلم معلوم؟ اس میں سے کاٹ کے اس میں جوڑتے ہیں. یعنی اس میں سے اس کے شاخوں کو کاٹ کے دوسرے شاخ کو کاٹ کے اس کا ادھر اس کا ادھر کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. منع کر دیا. جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو فصل بہت کم آئی. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اس سال قلم نہیں کیا، فصل بہت کم آئی. ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں. آقا نے جب دیکھا کہ فصل کم آئی تو فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا والے کام کو زیادہ بہتر جانتے ہو. ایسا جو میں نے منع کیا تھا یہ دنیاوی کام کی حیثیت سے منع کیا تھا، اب تم ایسا کر سکتے ہو. تو یہ کیا تھا جو منع کیا تھا اور کیا تھا جو اب کر سکتے ہو؟ یہ نر مادہ کو ملانا بولتے ہیں. اس کو نر اور مادہ کو ملانا بولتے ہیں. اگر یہ قلم نہ ہوتی، آج کتنی قسمیں ہیں گیہوں کی اندازہ ہے؟ ہمارے بچپن میں 1-2 قسم گیہوں کی ہوتی تھی، آج کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قلم کرنے کی وجہ سے، نر اور مادہ کو ملانے کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنا اگایا ہے زمین میں سے، ہر جوڑے کو بنایا زمین میں سے. اتنے جوڑے کو بنانے والا تم کو نظر نہیں آتا؟ اصل میں تمہاری نگاہیں محدود ہیں. تمہاری نگاہیں صرف ان کو دیکھ سکتی ہیں جو مجسم چیزیں ہیں. تم روح کو نہیں دیکھ سکتے، تم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. تم ان کے خالق کو کیا خاک دیکھ سکتے ہو؟ تمہاری نگاہیں ہیں مادی. ہاں جب تمہاری نگاہیں ہم بنائیں گے پھر سے جنت کے قابل تو تم ہم کو بھی دیکھ سکتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. سورہ قیامہ پارہ 29. چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. وہ نگاہیں الگ بنائیں گے اللہ. آنکھوں کا وولٹیج بڑھا دیں گے، اللہ کو دیکھیں گے. اور جو اللہ کو دیکھنے کو تڑپتا ہوگا اس کو اللہ ضرور دکھائیں گے. ہاں جو ملنے کو مشتاق ہے ہم بھی اس سے ملنے کو مشتاق ہیں. یہ خبر دی ہے نبی نے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تو آپ طرف پیدا کرو. اللہ سے ملتے ہوئے ڈر لگتا نا؟ گناہ بہت ہوئے ہیں، جھوٹ ہو گئے، غیبت ہو گئے، حرام غذائیں ہو گئے، ڈر لگتا نا؟ اپنی اماں کو سوچ لیا کرو کہ میری اماں مجھ پر کتنی مہربان ہے، ہر غلطی کے بعد بھی معاف کر دیتی. آپ کی ماں سے امید ہے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ماں سے زیادہ شفقت میں کرنے کو تیار ہوں. تمہیں کیا معلوم؟ ہر بندے کو اپنی ماں سے امید ہے، اپنے باپ سے امید ہے. اور آج کل تو لوگ بتوں سے امید رکھتے ہیں. ہاں خدا سے تم کو نو امیدی، بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری ماں میری بات نہیں کاٹتی، ہر بات. اور اللہ کی محبت اپنے بندوں سے دنیا کی تمام ماؤں کی محبت سمیٹ دی جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میرا رب میری بات نہیں کاٹے گا. ایک بار بی بی عائشہ نے کہا
حضور سے کہا میں ایسا دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی ہر چاہت پوری کر دے رہا ہے. بی بی عائشہ حضور سے کہہ رہی ہیں میں ایسا دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ وہی کر دیتا. یہ کیسے ہوتا؟ می زہد جداں مراد متقی تو چنی خواہی خدا خواہد چنی. فارسی کا رومی کا ہے شاید، یہ شاید کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں مگر رومی کا ہے شاید فارسی کا ہے. می دہد یزداں مراد متقی تو چنی خواہی خدا خواہ ہم چنی. تم جیسا چاہتے ہو خدا بھی ویسا چاہتا ہے. اور می دہد یزداں مراد متقی، اور متقیوں کی مراد اللہ عطا کر دیتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مراد پوری نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو ماں کے پیٹ میں نے پالا، کوئی تکلیف ہوئی کبھی؟ کس کو ہوئی؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لو گے تو قبر کے پیٹ میں بھی ماں کے پیٹ کی طرح تکلیف نہیں ہونے دوں گا. وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ایسا صاف کہا ہے، 5واں پارہ کی آخری آیت ہے. کیا کہا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کھولو. قرآن میں اتنا لگو کہ قرآن کے ایسے جملے مستحضر ہو جائیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم شکر کر لو، اگر تم ایمان لے آؤ تو تم کو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہمارے اردو میں محاورہ ہے، بندر کو مارے تو ہاتھ بھر گو. ہاتھ میں کیا ملے گا؟ تمہیں مارنے سے کیا ملنے والا ہے اللہ کو؟ یعنی اگر تم مومن بن جاؤ، شاکر بن جاؤ تو تم کو عذاب دے کر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی خوشی نہیں ہوگی. استاد چاہتا ہے بچہ پڑھ لے، بچے کو مار کر استاد کو خوشی نہیں ہوتی. سزا دے کر ماں اپنے بچے کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتی. اللہ کی محبت ساری کائنات کی محبتوں سے زیادہ، 100 گنا زیادہ ہے. تو تمہارے لیے اللہ نے وہی انتظام کیا ہے قبر میں جو ماں کے پیٹ میں کیا تھا. بس تمہارے لیے ایمان اور شکر گزاری شرط ہے، دو ہی چیز شرط ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے. کریم، کریم کے معنی عزت والا. دنیا کی سب سے حقیر چیز کو سب سے کریم بنانے والا. کریم، ایسا کریم ہے کہ مہین کو کریم بنا دیا اس نے. کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے تکریم کیا، عزت بخشا. تو اصل کریم تو وہی ہے جو جس کی اہانت کے باوجود اس کو کرامت دے دے. دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ خراب چیز مائع مہین ہے، منی کا قطرہ. اب اس پہ اختلاف ہے دوسرے ائمہ کا، میں ادھر نہیں جاؤں گا. منی پاک ہے یا ناپاک ہے وہ بحث الگ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے انبیاء پیدا ہوئے تو ناپاک کیسے ہو سکتی ہے، میں وہ بحث نہیں کرتا ہوں. لیکن جب منی نکلتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، تو مانتے ہیں نا آپ؟ پھر غسل کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ غسل کیوں کرنا پڑ رہا ہے خروج کے بعد؟ تو اس کے ناپاک ہونے میں شبہ نہیں ہوتا. ورنہ اللہ ممائم مہین نہیں کہتے، ممائم مطہر کہتے، ممائم پاکیزہ فرماتے. ممائم مہین کا مطلب توہین والا پانی ہے، نکلا تو نہانا پڑے گا آپ کو. ایسے بے قدر پانی کو ہم نے سنوارا تو کرمنا بنی آدم، سب سے اکرم بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا ہم نے. اتنا دیکھ لو خالق سمجھ میں آ جائے گا. تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ زمین کی طرف ہم نے کتنے اگائے ہیں، اس کے اندر جوڑے عزت والے. زوجن کریم، عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں. زمین سے نکلنے والے سبزے کو آج سے شروع کرو، زندگی ختم ہو جائے گی، تحقیق ختم نہیں ہوگی. آج سے شروع کرو، زندگی ختم ہو جائے گی، زمین سے نکلنے والے پودوں پر آپ کی تحقیق ختم نہیں ہو سکتی. اتنے پیدا کر دیا میں نے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، خواص الگ ہے، تاثیر الگ ہے، اس کے نفع الگ ہیں، نقصان الگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے.
کس کی نشانی ہے؟ خالق کی. یہ خود سے پیدا نہیں ہوا، اس کو پیدا کرنے والا ہے، ان میں تاثیر دینے والا ہے، اس سے ذائقہ دینے والا ہے. مٹھاس کہاں سے آئی؟ کسالہ پن کہاں سے آیا؟ کڑوا پن کہاں سے آیا؟ اس سے بعض چیزوں میں قوت کہاں سے آ جاتی؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں. نشانی ہے، ڈھونڈنا شروع کر دو. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ یعنی مکے والوں میں سے اکثر لوگ مومنین نہیں ہیں، یقین کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ غور ہی نہیں کرتے، اس میں غور نہیں کرتے. کھجور کھائیں گے، کھجور میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ زمین کھود کے دیکھ لو، کہیں مٹھاس ہے؟ زمین میں مٹھاس نہیں ہے، کھجور میٹھی کیسے ہو گئی؟ بلکہ بعض دفعہ سورہ رعد میں اللہ نے کہا، پارہ 13 میں، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، دو درختوں کی جڑیں بھی ایک ساتھ ہیں، لیکن دونوں کی شاخیں جا کر اوپر الگ الگ ہو گئی ہیں، ایک کا میٹھا ایک کا کم میٹھا. یہ ہم نے فرق کر دیا. کون طاقت ہے وہ؟ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. یہ سورہ رات کی آیت میں ہے یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. پانی ایک ہی ہے لیکن اس کے ذائقے میں ہم نے فضل کر کیا، ایک کو زیادہ میٹھا کر دیا، ایک کو زیادہ پھیکا کر دیا. کون طاقت ہے؟ کون کسان ہے؟ اور یہ سب نیتوں پہ ہوتا ہے. ہم جب بچپن میں رہتے تھے کھیتی میں تو بیل گاڑیوں پہ تور کی دال کے ٹھنڈ آتے تھے، کئی بیل گاڑیوں میں آتے تھے، کئی بیل گاڑیوں میں آتے تھے، اور مہینوں اس کو الگ کرتے تھے، جھاڑتے تھے، پھٹکتے تھے، فری میں دے دیتے تھے، لے جاؤ. اس کے تنے کا نام رہٹھا ہے، لے جاؤ. اور لوگ دھاتا دیتے تھے، بانٹتے تھے، خرچہ نکالتے تھے. آج وہیں پر زمین میں سے جب وہ ارہر تور کی دال نکلتی ہے تو کیڑے پڑ جا رہے ہیں. جن کی زمین ہے وہ بھی خرید رہے ہیں. وہ کیڑے کیوں پڑ رہے ہیں؟ نیتوں میں خرابی، زکوٰۃ میں خرابی، عشر میں خرابی، غریبوں پر خیال نہیں، بیماروں پہ خیال نہیں، کسی پہ ترس نہیں آتا. تو آپ کی کھیتی رکھ کر بھی آپ دال خرید رہے ہیں. دال خریدنے والے وہ لوگ ہوتے تھے جن کی زمین نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ دال بیچتے تھے، اب خریدنا پڑ رہا ہے، کیڑے پڑ رہے ہیں اس میں. نیتوں کا فطور ہے. آخری بات سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ آلوسی نے لکھا ہے روح المعانی میں. ایک بادشاہ جنگل کا شکار کا شوقین تھا، شکار کرتے کرتے اتنی دور چلا گیا، اس کا علاقہ تھا لیکن اس کی بادشاہت کے جو اثرات تھے وہاں نظر نہیں آئے تھے. ایک باغ میں گھس گیا تھکان سے، لوگوں سے کہا کہ بھائی پلا دو کچھ، باغ میں کچھ پینے کا ہے. انہوں نے انار توڑا، نچوڑا لا کے پلا دیا. اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. اس نے کہا رے یہ دیہاتی لوگ اتنا مزہ اٹھا رہے ہیں اور ہم شہر میں کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں، جا کے ہی اس باغ پہ قبضہ کر لوں گا، یہ پورا باغ چھین لوں گا. کیسے یہاں چھین لیا نا؟ ہاں، چریان پیلس کا باغ تمہارا ہے، چھین لیا ہے، چھین لو اس کو بھی. بادشاہ کے دل میں خیال آنا یقینی بات ہے، جا کے چھین لوں گا. جب وہاں پہنچے خیال ابھی دل میں ہے. چلتے چلتے کہا بادشاہ نے ایک اور پلا دو، پھر کب ملتا موقع. پھر لا کے پلائے توڑ کے، مزہ نہیں آیا. بادشاہ نے کہا تم نے شاید درخت بدل دیا. کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں، شاخ بھی نہیں بدلا، وہی ڈالی ہے. لگتا ایسا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس نیت کا اثر یہاں پہنچ گیا. اس نے وہیں توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد کہتا ہے ایک گھونٹ اور پلا دو. اسی شاخ سے پھر توڑ کے آیا تو پہلے سے زیادہ میٹھا. کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت صحیح ہو گئی. تو نیتوں کا اتنا فرق ہے، نیت صحیح کر لو تو پہلے سے بڑھ کر میٹھا مل جائے گا، ورنہ دال سڑتی رہے گی. زمین پہ کسی قدرت ہے؟ اللہ کی ہے. زمین میں کیڑے پیدا کرنا، ایسی بیماریاں پیدا کرنا،
ٹڈیوں کو بھیج دینا، یہ اللہ کی قدرت میں پہلے سے شامل ہے، آج بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا ہے مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے، نیت المومن خیر من عملی، تو اپنی نیت صحیح کر لو، انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے آپ کا عمل زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، البتہ وہی، العزیز، سب پہ غالب ہے، الرحیم، سب پہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر مانو گے تو رحم کرنے والا ہے، اور نہیں مانو گے تو عزیز ہے، ڈومینیشن والا ہے۔ اس لیے رب کو تھکا نہیں سکتے۔ رب کے مصنوعات میں، مخلوقات میں غور کرو، اس کی قدرت کو تسلیم کرو اور ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان کی دعوت ہے، یہ تمہید ہے۔ اب یہاں سے انبیاء کا ذکر شروع ہوگا، کس نبی نے کیا کہا تو قوم نے کیا جواب دیا، انجام کیا ہوا۔ 8 نبیوں کا ذکر یہاں سے شروع ہوگا، انبیاء اس کی اقوام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ وقت ہو چکا ہے، دعا کر لیجیے۔